السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولس کی دنیا۔ فرینڈز، ہم اپنے ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہانیہ کو لائبریری سے کچھ کتابیں لینی تھی، جس کی وجہ سے وہ عالیہ اور ارسلان کو گراؤنڈ میں چھوڑ کر خود کتابیں لینے چلی گئی۔ ابھی وہ لائبریری سے آ رہی تھی کہ اس کی کسی سے بہت زور کی ٹکر ہوئی، جس کی وجہ سے اس کی کتابیں دم نیچے گریں۔ اف، ایک تو یہ عالیہ اور ہانیہ کا ہر کسی سے ٹکرانا۔ توبہ، کمر توڑ دی تم نے میری کتابوں کی، ہانیہ نے سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بلو جینس کے اوپر ریڈ ٹی شرٹ، ہلکی ہلکی شیپ، گوری رنگت، کھڑی ناک، بال اسٹائلش طریقے سے سیٹ کیے ہوئے۔ بے شک وہ بہت پیارا تھا۔ سوری مس، میرا دھیان نہیں تھا، اس شخص نے کہا۔ ایک تو پتہ نہیں سب کا دھیان روز ہی کہیں پیرس، انگلینڈ، جرمنی یا پھر امریکہ گھومنے پھرنے نکل جاتا ہے، اور جب پوچھو تو کہتے ہو دھیان نہیں تھا۔ اف، ایک تو یہ ہانیہ کی باتیں۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، اس شخص نے مسکرا کر کہا۔ ایک تو پتہ نہیں اسے مسکرانا کس بات پر آ رہا تھا۔ توبہ، میں تمہاری بےعزتی کر رہی ہوں اور ایک تم ہو کہ بے شرموں کی طرح مسکرائے جا رہے ہو، ہانیہ نے اس کی کلاس لیتے ہوئے کہا۔ دیکھو، تم نے میری کتابیں گرا دی۔ پتہ ہے ان 2.5 کلو کی کتابوں کو میں نے جب اٹھایا تو اس کا وزن مجھے 50 کلو کا لگ رہا تھا۔ ہانیہ نے ان 2 کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو مشکل سے ہی 8 کلو کی ہوں گی۔ جی کوئی بات نہیں مس، میں اٹھا دیتا ہوں۔ اس شخص نے اسے کتابیں اٹھا کر دیں، جسے ہانیہ نے فوراً تھام لیا۔ شکر ہے ان کی کمر نہیں ٹوٹی، ورنہ جب ہانیہ نے بات ادھوری چھوڑ دی تو وہ شخص بولا، ورنہ کیا، میری کتابیں تھوڑی ہیں لائبریری کی ہیں۔ ہانیہ نے ہنس کر شانے اچکائے۔ وہ شخص بھی ہنس دیا۔ بائی دی وے، میرا نام شہریار خان ہے، میں بزنس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا یہاں لاسٹ ایئر چل رہا ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ کیوں، تم نے اپنی بیٹی کا رکھنا ہے؟ ہانیہ نے ابرو جھکا کر پوچھا۔ نہیں تو پھر اچار ڈالنا ہے؟ ہانیہ نے تپ کر پوچھا۔ جی نہیں۔ تو پھر مجھے جانے دیں، پہلے ہی آپ نے میرا ٹائم اتنا ویسٹ کر دیا۔ پورے 5 منٹ ضائع کیے ہیں آپ نے میرے، پورے 5 منٹ۔ آپ کو پتہ ہے ان 5 منٹ میں کیا کیا کر سکتی تھی؟ میں نے ان 5 منٹ میں اپنی 10 اسائنمنٹس پوری کر سکتی تھی۔ ہانیہ نے بونگی سے چول ماری۔ جی بالکل، شہریار نے اس کی بونگی سے چول پر اپنی مسکراہٹ دبائی۔ ہانیہ کا سر فخر سے اونچا ہو چکا تھا، اور اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چل دی۔ شہریار مسکرا کر اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ اسے یہ بدتونی سی لڑکی بہت پسند آئی تھی۔ تم صرف اور صرف شہریار خان کے لیے بنی ہو، اس نے کہا۔ یار اتنی دیر کیوں لگا دی تم نے؟ عالیہ نے ہانیہ سے پوچھا۔ یار بس کیا بتاؤں، میں فضول سا شخص مل گیا تھا مجھے، اور پھر ہانیہ نے انہیں ساری بات بتا دی۔ شہریار خان، یہ تو بھائی کا اس کلاس فیلو ہے، ارسلان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ تو میں مٹھائی بانٹوں؟ ہوگا تمہارے بھائی کا کلاس فیلو، ہمیں کیا؟ ہانیہ نے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا، جسے تم اتنا سنا کر آ رہی ہو نا، وہ خان ہے، رئیس زادے ہیں، اپنی حویلیاں ہیں ان کی گاؤں میں، بہت بڑے ذمہ دار ہیں، ملک میں ان کا اچھا بزنس ہے۔ خان انڈسٹری ان کی ہی تو ہے، ان کی شاہ انڈسٹری یعنی کہ ہمارے انڈسٹری سے کافی دشمنی چل رہی ہے۔ بھائی اور شہریار خان کی یونی میں انہی باتوں کی وجہ سے کافی لڑائی بھی ہو چکی ہے۔ ارسلان نے اسے تفصیل بتائی۔ لڑائی میں تو تمہارا بھائی ہی جیتا ہوگا، ہانیہ میڈم نے تو ساری باتیں چھوڑ کر بیچ میں سے بس لڑائی کو ہی پکڑا تھا۔ آخر ہماری ہانیہ میڈم کے تو کیا ہی کہنے، باکسنگ نہیں چل رہی تھی، لڑائی ہو رہی تھی ہانیہ میڈم۔ ارسلان نے تو اس بات پر اپنا سر ہی پیٹ لیا۔ یونی کے لڑکوں نے چھڑوا دیا تھا۔ ہانیہ کا تو ارسلان کی بات پر منہ ہی بن گیا۔ عالیہ اور ارسلان اس کے اس طرح منہ بنانے پر ہنس پڑے۔ یونیورسٹی کی چھٹی ہو چکی تھی، وہ دونوں بھی گھر جانے کے لیے نکل ہی رہی تھی کہ ارسلان کو یونی کے گیٹ کے سامنے اکیلا کھڑا پایا، اور پھر چل دی ارسلان محترم کے پاس۔ تم یہاں اکیلے کیوں کھڑے ہو؟ بھائی کہاں ہیں؟ عالیہ نے سوال کیا تھا۔ وہ بھائی اندر گئے ہیں کسی کام سے، مجھے یہاں انتظار کرنے کا بولا ہے، بس ابھی آتے ہی ہوں گے، ارسلان نے جواب دیا۔ ہانیہ نے سمجھ آنے والے انداز میں سر ہلایا۔ تمہارے بھائی سے میرا 2 دن سے آمنا سامنا نہیں ہوا، اور نہ ہی وہ مجھے نظر آیا۔
قسم سے اچھے ہی نہیں گزر رہے میرے یہ 2 دن۔ پہلے جب بھی وہ میرے سامنے آتا ہے مجھ بیچاری کو کچھ نہ کچھ سنا دیتا ہے، جس کی وجہ سے میرا پارا ہائی ہو جاتا ہے، اور پھر جب میں اسے کچھ سناتی ہوں تو قسم سے دل، کلیجے، گردے سب میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ ہائے قسم سے وہ ٹھنڈک مجھے پچھلے 2 دن سے ہی نہیں نصیب ہوئی۔ ہانیہ نے سرد آہ بھری، ویسے تمہارا بھائی کتنا کھڑوس ہے، جلاد ہے، پورا جلاد۔ جب دیکھو کھانے کو دوڑتا ہے۔ ہانیہ میڈم تو بس بولے ہی جا رہی تھی۔ یہ جانے بغیر کہ وہ کھڑوس اور جلاد پیچھے کھڑا اس کی ساری باتیں سن رہا ہے۔ ہانی یار، وہ ارسلان نے اسے اتنے اشارے کیے تھے، لیکن وہ تو بس اپنے سنانے میں ہی مصروف تھی، اور جب ارسلان نے اسے بلا کر اشارہ کرنا چاہا تو ہانیہ میڈم نے اسے ٹوک دیا۔ بس ارسلان، بس، آج مجھے نہ روکو، آج مجھے اپنے دل کی بڑاس نکال لینے دو۔ ہانیہ تو لگتا ہے آج گھر سے سوچ کر ہی آئی تھی کہ عاقب سے پیٹے ہی پیٹے۔ عالیہ میڈم تو اپنی ہنسی پتہ نہیں کیسے ہی روکے ہوئے تھی۔ ہاں تو میں کہاں تھی؟ ہانیہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ ہو گئی پھر سے شروع؟ ہاں تو وہ تمہارا جلاد قسم کا بھائی قسم سے جن ہے، پورا جن، شیر بھی ڈر جائے اس سے، لیکن تمہاری یہ بہن نہیں ڈرتی ورتی اس سے۔ اگر وہ جن ہے تو میں بھی جننی ہوں، ہانیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ غصہ تو ہمیشہ ناک سے ہی نہیں جدا ہوتا، لگتا ہے غصہ عشق کرتا ہے تمہارے بھائی کے ناک سے، جب دیکھو ناک پر ہی رہتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں محترمہ آپ، پیچھے سے آواز آئی۔ تو اور کیا، ہانیہ ہمیشہ ٹھیک۔ اس نے اپنا آدھا جملہ ادھورا چھوڑا، کیونکہ اس کا دماغ جو اس کا ساتھ چھوڑ گیا تھا، اس شخص کی آواز پر گولی کسی سپیڈ سے واپس آیا تھا۔ ہانیہ تو سناٹے میں ہی آ گئی، اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھے۔ عالیہ کی ہنسی جو اس سے پتہ نہیں کیسے ہی کنٹرول کی تھی، اب ابل پڑی تھی۔ ارسلان نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ ہانیہ نے اپنی آنکھیں زور سے بھینچی اور پھر ہمت کر کے پیچھے مڑی، پھر چھوٹی چھوٹی کر کے اپنی آنکھوں کو کھولنا شروع کیا۔ پھر جیسے ہی عاقب کی غصے بھری گوری دیکھی تو فوراً اسے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں اور تھوڑا سا لمبا سانس لے کر آنکھیں دوبارہ کھولیں۔ ہاں جی، تو کیا کہہ رہی تھی آپ محترمہ؟ عاقب نے ابرو جھکا کر پوچھا۔ میں ہانیہ نے اپنی خشک لبوں پر زباں پھیری۔ میں کہہ رہی تھی عالیہ یار گھر چلو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ وہ دیکھو تمہارا اور میرا ڈرائیور کھڑا کیسے ایک دوسرے سے گپیں ہانک رہے ہیں، چلو ان کی خبر لیتے ہیں۔ ہانیہ نے جلدی سے کہا اور چل دی۔ محترمہ عالیہ کا ہاتھ تھام کر، بلکہ چل ہی کیا رہی تھی، بھاگ ہی رہی تھی۔ ارسلان تو ہانیہ کے اس طرح بات بدلنے پر منہ کھول کر ہنس دیا، جبکہ عاقب نے دوسری طرف شہریار اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھا سگریٹ سلگا کر مسکراتے ہوئے ہانیہ کی باتیں سوچ رہا تھا، اور اس کی باتیں یاد کر کے اسے شدت سے اس کی یاد آ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس لڑکی کو اپنے پاس لے آئے۔ 5 منٹ کی گفتگو میں ہی اسے وہ اپنے دل کے بہت قریب لگنے لگی تھی۔ اسے تو اس لڑکی کا نام ہی نہیں پتا تھا، لیکن وہ پتہ لگا لے گا۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، مجھے ایک لڑکی کا پتہ لگوانا ہے، 3 گھنٹے ہیں صرف تمہارے پاس۔ ارسلان تو ابھی بھی عاقب کے کمرے میں بیٹھا ہانیہ کی آج والی باتوں پر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ بھائی آپ نے جب اسے گھورا تو کیسے بات بدل دی تھی اس نے؟ ارسلان ہنسی کے درمیان بولا، اور ہنسی کے درمیان بولتے بولتے اسے کھانسی ہی لگ گئی۔ عاقب نے جب اسے ایسے دیکھا تو افسوس سے نفی میں سر ہلایا اور جگ میں اسے پانی گلاس میں ڈال کر اسے تھمایا، اور خود بھی صوفے پر اس کے سامنے بیٹھ گیا، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ ارسلان ابھی پانی پی ہی رہا تھا کہ اسے ہانیہ کی باتیں پھر سے یاد آئیں، اور پھر سے ہنسا ہی تھا کہ جو منہ میں پانی تھا وہ فوارے کی طرح اچھلا اور عاقب کے منہ محترم پر گر گیا۔ عاقب تو بس ہنستے ہوئے ارسلان کو گوریوں سے نواز رہا تھا۔ وہ تینوں شرارتوں کی پٹارنیں گھومتے ہوئے یونہی کا جائزہ لے رہی تھی، کیونکہ سر عباس نے ان بیچاروں کو اپنی کلاس سے نکال دیا تھا۔
دیکھو سر، باز کو ہمارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہانیہ نے بےچارگی سے کہا۔ ہاں ہنی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ارسلان نے بھی اس کی تائید کی۔ عالیہ ان کی باتوں پر بس سر ہلا رہی تھی۔ وہ دیکھو، وہ تم لوگوں کا بھائی ادھر ہی آ رہا ہے، ہانیہ نے عاقب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اب تم لوگ اپنے بھائی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ کہو گے کہ تمہیں سر نے کلاس سے نکال دیا؟ وہ کیا سوچے گا تم لوگوں کے بارے میں؟ ارسلان اور عالیہ تو بس اسے گھور کر رہ گئے۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ عاقب نے ان کے پاس آتے ہی پوچھا۔ آئے ہائے، آپ کو نہیں پتہ؟ آپ کو دکھ نہیں رہا کہ ہم لوگ سیر سپاٹے کر رہے ہیں؟ ہانیہ نے عاقب کی عقل پر جیسے افسوس کرتے ہوئے کہا۔ ہوں میں یہی پوچھ رہا تھا کہ آپ لوگ اپنی کلاس کے دوران کلاس چھوڑ کر یہ سیر سپاٹے کیوں کر رہے ہیں؟ عاقب نے جیسے طنز کیا۔ او اچھا، تو اب یہ کہہ رہے تھے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے کلاس نہیں چھوڑی، وہ تو ہمیں سر نے کلاس سے نکال دیا۔ عالیہ اور ارسلان نے اکٹھے کہا۔ اچھا جی، تو کیوں نکال دیا انہوں نے آپ کو اپنی کلاس سے؟ عاقب نے دانت پر دانت جما کر کہا۔ آپ ہمارا دکھڑا سنیں گے تو آپ رونے لگ جائیں گے، ہانیہ نے اپنا نظر آنے والا آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اچھا تو محترمہ، آپ بتا ہی دے تاکہ میں رو لوں، عاقب نے پھر اپنے دانت پر دانت جما کر کہا۔ وہ جب کلاس ہو رہی تھی تو عالیہ بور ہو رہی تھی، ہانیہ نے ایک نظر عالیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ توبہ ہانیہ، جھوٹ تو نہ بولو، میں نہیں، ارسلان بور ہو رہا تھا، عالیہ نے صدمے سے اسے کہا۔ اچھا، ارسلان ہو رہا تھا بور، ہانیہ نے جیسے یاد کرتے ہوئے کہا۔ جی، عالیہ نے دانت پیس کر کہا۔ ارسلان نے اپنی مسکراہٹ دبائی ہانیہ کی اس اداکاری پر۔ اچھا تو بیچارہ ارسلان بور ہو رہا تھا تو میں نے پیپر پلین بنا کر اسے دیا تھا تاکہ وہ اڑا سکے، لیکن ارسلان کہتا کہ میں اکیلا نہیں اڑاؤں گا، تم دونوں بھی میرے ساتھ اڑاؤ۔ پھر میں نے دوبارہ سے اتنی محنت کر کے 2 اور پلین بنائی اور ایک عالیہ کو دی اور ایک خود رکھا۔ پھر ہم نے اسے کلاس میں اڑا دیا جب سر بورڈ پر لکھنے میں مصروف تھے، لیکن وہ جو ہماری کلاس کی الینا نہیں ہے، اس نے سر کو بتا دیا اور سر نے ہمیں کہا کہ نکل جاؤ میری کلاس سے۔ اب مجھے تو اس الینا پر اتنا غصہ آ رہا ہے کہ میرا دل کر رہا ہے میں اس کمینی الینا کے چونڈے نوچ لوں۔ ارسلان اور عالیہ کا تو اس کی آخری بات پر قہقہا نکلا تھا اور عاقب بھی اپنی اچانک آنے والی مسکراہٹ نہ روک سکا اور مسکرا دیا۔ ہائے ارسلان، تمہارا بھائی مسکراتا بھی ہے، ہانیہ نے صدمے سے کہا۔ توبہ کمبخت، مسکراتا بھی کتنا پیارا ہے، عاقب نے اپنی مسکراہٹ سمیٹی۔ ہاں تو تم نے میرے بھائی کو کیا سمجھ رکھا ہے، جلاد؟ ہاں، سمجھ تو یہی رکھا تھا، ہانیہ نے پہلی بار اسے یوں مسکراتے دیکھا تھا۔ تم تینوں بہت ہی شرارتی ہوتے جا رہے ہو، خاص کر کے تم، عاقب نے ہانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر ایسا ہی حال رہا تو تم لوگوں کا تو تم فیل ہو جاؤ گے۔ لا حول ولا قوت استغفار، توبہ، ہم کیوں فیل ہوں؟ ارے فیل تو وہ کمینی الینا ہو جس سے ہماری خوشی دیکھی نہیں گئی۔ کل تو کوئی سر اس کے بھائی بہن کو اس طرح کلاس سے نکالے گا تب اسے پتہ چلے گا۔ ہانیہ نے اپنا ٹکڑا پھر سے رویا۔ عالیہ اور ارسلان نے بھی اس کی تائید میں سر ہلایا۔ عاقب تو بس اپنا سر پیٹ کر ہی رہ گیا۔ اس لڑکے کو سمجھانا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ کیا چیز تھی وہ! اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے تھے تو الٹا وہی اگلے بندے کو اچھے سے سمجھا دیتی تھی۔ تمہارے گھر والے کیسے برداشت کرتے ہیں آخر تمہیں؟ عاقب نے لمبی سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ ان کی تو بات ہی نہ کریں آپ کا یہ گھر والا بھی تو مجھے برداشت کرتا ہے، ہانیہ نے ارسلان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ توبہ، ایک تو اس لڑکی کے پاس ہر بات کا جواب ہوتا ہے۔ تمہارا مطلب کیا ہے؟ نہیں، میں تمہارا کچھ نہیں لگتا، ارسلان نے صدمے سے کہا۔ ارے بھائی تو تم میرے ہو ہی، لیکن گھر والے تو ان کی ہو۔ ہانی نے تو کوئی بہت ہی سمجھداری کی بات کی تھی۔ میں تو ان کا بھائی ہوں، بیوی تھوڑی ہوں جو ان کا گھر والا ہو گیا، ارسلان نے منہ بنا کر کہا۔ سارا دن تو ان دونوں لڑکیوں کے ساتھ پھرتے رہتے ہو، لڑکی کا تانا تو دینا ہی تھا انہوں نے۔ ارسلان کا تو منہ ہی کھل گیا عاقب کی اس بات پر۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی کو لڑکی کہنے کی؟ ہانیہ نے تپ کر کہا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی کو میری ہی بیوی کہنے کی؟ عاقب نے بھی تپ کر کہا۔ میں نے تو گھر والا کہا تھا، آپ نے خود ہی سے بیوی فرض کر لیا۔ عالیہ کا تو ان لوگوں کی باتوں پر فلک شگاف قہقہا نکلا۔ ان تینوں نے عالیہ کو گھور کر دیکھا۔
عالیہ نے اپنی ہنسی روکی اور منہ پر انگلی رکھ لی۔ وہ لوگ پھر سے اپنی لڑائی شروع کرنے ہی لگے تھے کہ عالیہ پھر سے ہنس دی، اور اس بار تو وہ زمین پر بیٹھ کر پیٹ پر ہاتھ رکھ اور زور سے ہنسی تھی۔ اس بار تو ان لوگوں کے گھوریوں کا بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ تینوں شرارتوں کی پنٹاریں سر عباس کی کلاس میں الینا کے آس پاس بیٹھے تھے، جان بوجھ کے۔ اور پھر جیسے ہی سر نے بورڈ پر لکھنا شروع کیا، ارسلان محترم نے زور زور سے میز پر ڈھول بجانا شروع کر دیا۔ سر نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی ڈھول وول نہیں بجا رہا تھا۔ کس نے کی ہے یہ حرکت؟ سر نے غصے میں آ کر پوچھا۔ سر، الینا نے، کلاس کی ایک لڑکی نے بالکل سچا والا جواب دیا تھا۔ الینا تو صدمے ہی میں آ گئی۔ سر، الینا نے اپنی صفائی دینی چاہیے تھی کہ سر بول پڑے۔ الینا میڈم، آپ دوسروں کی تو بڑی شکایتیں لگاتی ہیں، اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ سر عباس نے ایک دم کھلا طنز کیا۔ ان تینوں نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ پر سر، الینا پھر سے بولنے ہی لگی تھی کہ سر نے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا۔ الینا محترمہ، اب آپ بولیں یا پھر کوئی حرکت کی تو میں آپ کو کلاس سے باہر نکال دوں گا۔ الینا تو بس اس لڑکے اور ارسلان کو گھور کر ہی رہ گئی۔ سر دوبارہ سے بورڈ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ عالیہ میڈم نے سیٹی بجانا شروع کر دی۔ سر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی سیٹی نہیں بجا رہا تھا۔ اب کس نے کیا ہے یہ؟ سر، الینا نے، کلاس کی ایک لڑکی نے الینا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے الینا میڈم آپ کا آج کلاس لینے کا بالکل بھی موڈ نہیں ہے۔ نہیں سر، میں نے نہیں کیا یہ، الینا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو الینا میڈم، اب آپ جھوٹ بھی بولنے لگی ہیں۔ نہیں سر، میں کیوں جھوٹ بولوں گی، یہ میں نہیں، عالیہ بجا رہی تھی۔ الینا نے پھر سے اپنی صفائی دی۔ سر، یہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے، میں ایسا کیوں کروں گی؟ عالیہ نے بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے شاک کی سی کیفیت سے کہا۔ سر، آپ کی باتیں آپ باقی کلاس سے پوچھ لیں، الینا نے کلاس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سر، یہ الینا نہیں کیا ہے، ساری کلاس نے ایک ساتھ کہا۔ الینا کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ مس الینا، آپ کلاس سے باہر جائیں۔ سوری سر، اب سے ایسا نہیں ہوگا، الینا نے اپنے جرم کی معافی مانگتے ہوئے کہا۔ اوکے، لیکن اب ایسا کچھ نہ ہو۔ پھر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہانیہ میڈم نے بال پین کو میز پر بجانا شروع کر دیا، بلکہ بجا بھی کیا ہی رہی تھی، پھینٹیں لگا رہی تھی میز کی۔ سر نے پھر سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی ہوا جو پہلے ہوا تھا، کوئی بھی کچھ نہیں بجا رہا تھا۔ سر، قسم سے یہ میں نے نہیں کیا، الینا نے پہلے ہی اپنی صفائی دینا شروع کر دی۔ سر، یہ ہانیہ کر رہی تھی۔ سر، یہ کل سے میرے، ارسلان اور عالیہ کے پیچھے پڑی ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، ہانیہ نے دنیا جہان کی معصومیت چہرے پر لاتے ہوئے کہا۔ مس الینا، اب آپ کلاس سے دفعہ ہو جائیں، سر نے بھڑک کر کہا۔ الینا چپ چاپ کلاس سے نکل گئی، کیونکہ اب کوئی فائدہ نہیں تھا اپنی صفائی دینے کا۔ اس نے اس وقت کو کوسا جب اس نے ان تینوں کی شکایت لگائی تھی۔ کلاس ختم ہو چکی تھی، وہ تینوں بھی کلاس سے باہر نکل رہے تھے اور نکلے ہی تھے کہ وہیں بیٹھ کر پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ہنس دیے۔ توبہ، اس الینا کا تم نے منہ دیکھا تھا؟ عالیہ ہنسی کے درمیان بولی۔ ہاں، ارسلان تو بس ہنس ہنس کر برا حال تھا، اور ہماری ہانیہ میڈم، ان کو تو کیا ہی کہنے، وہ ہنس کم اور گلا زیادہ پھاڑ رہی تھی۔ آس پاس سے جاتے لوگ انہیں دیکھ رہے تھے، پر ان کو کسی کی فکر نہ تھی، وہ تو ہمیشہ کی طرح بس اپنے شغل میں جاری تھے۔ عاقب نے اپنے دوست ذہن کے پاس کھڑا کچھ بات کہہ رہا تھا۔ جب اس نے ان تینوں کو کلاس کے باہر پاگلوں کی طرح ہنستے دیکھا، اسے سمجھ لگ گئی تھی کہ انہوں نے اس الینا کے عقل ٹھکانے لگا دی ہے۔ جب اس کی نظر ہانیہ پر گئی جو کہ گلا پھاڑ کر ہنس رہی تھی، تو اس کی بھی ہنسی نکل گئی۔ اوئے سالے، تو ہنستا بھی ہے، زین نے شوق کی سی کیفیت سے کہا۔ پھر اس کے تعاقب میں دیکھا، وہ ہانیہ کو دیکھ کر ہنسا تھا۔ استغفار! زین نے گلا پھاڑ کر ہنسی ہوئی ہانیہ کو دیکھا تو بے سختہ منہ سے نکلا، یا اللہ، تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں، کمینے! زین تو ابھی بھی شوق میں تھا۔ کیا؟ عاقب نے سوال کیا۔ یہی کہ تجھے محبت ہو گئی ہے سالے! زین کا تو صدمے میں برا حال تھا۔ واٹ! عاقب تو جیسے یقین ہی نہ آیا، کس نے کیا کہا ہے؟ ارے میں کہہ رہا ہوں تجھے محبت ہو گئی ہے اور تو نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ کیا بکواس کر رہے ہو، مجھے کس سے محبت ہوگی؟ عاقب نے بھی یقینی سے کہا۔ ارے اپنے بھائی کی بہن ہانیہ سے۔ کیا بکواس کر رہے ہو زین، عقل ٹھکانے ہے تمہاری؟ عاقب تو بھڑک ہی گیا۔ دیکھ، میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو میں نے تیری آنکھوں میں دیکھا ہے، زین نے اسے بتایا۔ کہ دیکھو، مجھے پتہ چل گیا، اور وہ بھی تمہاری آنکھوں سے۔ تو کب سے آنکھیں پڑنے لگ گیا بے وقوف؟ یہ تیری نظر کا دھوکہ ہے، ذرا چیک کرو اپنی نظر سے۔ اوہ، تو محترم کو خود نہیں پتہ کہ اسے محبت ہوگی ہے، زین نے سمجھ آنے والے انداز میں کہا۔ شٹ اپ! اب تم کچھ بولے تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گا، عاقب نے بھڑک کر کہا۔ اچھا نہیں کہتا یار، اتنا غصہ کیوں کر رہے؟
تجھے کچھ ہی دنوں میں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ تجھے محبت ہو گئی ہے۔ زین نے تو لگتا ہے آج قسم کھا رکھی تھی کہ وہ عاقب سے پٹے ہی پٹے۔ عاقب نے ایک مکہ اس کے پیٹ پر رسید کیا اور زین تو بس درد سے بلبلا ہی اٹھا۔ ظالم شخص، اللہ پوچھے تجھے کتنے زور سے مارا ہے، زین نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جس کے اندر کے پرزے عاقب کے مکہ مارنے کی وجہ سے ہل گئے تھے۔ ہاں تو تجھے جب تک ایک ڈوز نہ ملے تو سدھرتا نہیں ہے، عاقب نے دانت پیس کر کہا۔ توبہ ہے یار، بس مجھے لگ رہا تھا کہ تو محبت کرتا ہے اس سے، تو پہلے تو کبھی ہنسا نہیں، اس کو دیکھ کر تو بڑے دانت نکل رہے تھے تیرے، بس اس وجہ سے مجھے لگا، زین نے کندھے اچکا کر کہا۔ مجھے محبت ہو ہی نہ جائے اس شرارتی چڑیل سے، عاقب نے سر جھٹک کر کہا۔ اچھا، زین نے اچھا کو لمبا کرتے ہوئے کہا، شاہ صاحب محبت آپ کے در پر کھڑی ہے اور آپ ہے کہ ماننے سے انکار کر رہے ہیں، زین نے بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ ہو گئی تو ہی مانوں گا نا، جب ہے ہی نہیں ایسا کچھ، عاقب علی شاہ کو کبھی محبت نہیں ہو سکتی، اور اس شرارتی چڑیل سے تو بالکل نہیں، سمجھے؟ دیکھیں گے، زین نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ویسے چل شکر ہے کہ تجھے محبت نہیں ہے۔ کیوں؟ عاقب نے ابرو جھکا کر پوچھا۔ ویسے ہے تو پیاری، میں سوچ رہا ہوں کہ امی کے ساتھ رشتہ بھجوا دوں اس کے گھر، زین نے آنکھوں میں شرارت لیے اسے کہا۔ عاقب کے دل کو کچھ ہوا تھا اس کی اس بات پر۔ تو ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ ہاں، وہ تو اسے کتنی چھوٹی ہے اور تیرا جینا حرام کر دے گی وہ چڑیل، تو آمنہ سے شادی کر لے، عاقب نے اپنی کلاس کی ایک لڑکی کا نام لیتے ہوئے کہا۔ تو کر لے اس سے شادی، میں تو ہانیہ سے شادی کروں گا، زین نے کھنکیوں سے عاقب کو دیکھتے ہوئے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ عاقب کو اس کے منہ پر ہانیہ کا نام بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، اس کا دل عجیب ہو رہا تھا زین کی باتوں پر۔ زین نے جب اس کے تاثرات دیکھے تو ایک جاندار قہقہہ نکلا۔ یار میں تو مذاق کر رہا تھا، میری بہنوں جیسی ہے وہ، میں تو بس تجھے دیکھ رہا تھا کہ تیرا کیا ری ایکشن ہوتا ہے اس بات پر، اور قسم سے تو منہ دیکھ اپنا، زین نے ہنستے ہوئے کہا۔ عاقب کے دل کو ایک سکون ملا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ عاقب نے اس کے کندھے پر ایک زوردار مکہ رسید کیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اور اب تو ایسا کچھ بولا نا، اپنے پیروں پر گھر نہیں جائے گا۔ عاقب اب اس کی باتوں پر غصے میں تپ گیا تھا۔ شاہ صاحب نہ مانیے، کچھ دیر نہ ہو جائے، کہیں دیر نہ ہو جائے، زین نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔